بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو چند باتیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتاؤں گا۔ حوصلہ افزائی کے لیے میری ایک چھوٹی سی کوشش کو ضرور لائک کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام، لقب صفی اللہ، اللہ کا خالص یا اللہ کا چنا ہوا۔ زندگی کی ابتدا اس بزرگ ہستی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ہوئی۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو خبر دی کہ زمین میں آدم کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ بات اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ابتدا کے بارے میں جو باطل مفروضے ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے بنیاد ہیں۔ اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی ہمارا رب ہے اور اس کائنات کا مالک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پر آنے والے وہ واحد پہلے انسان اور پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلا قدم مبارک اس زمین پر رکھا۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو چند فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ اور جا کر زمین سے ہر اقسام کی مٹی لے کر آؤ، جو سفید ہو، سرخ ہو، سیاہ ہو، نرم ہو، سخت ہو، وہ مٹی لے کر آؤ۔ اور اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس لیے آج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مٹی کی خاصیت کے مطابق مختلف رنگوں میں پیدا ہوئی، جو آج کچھ لوگ سفید، کچھ کالے اور کچھ سخت اور نرم مزاج کے لوگ بھی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو ایک فرشتہ جس کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا بھیجا اور کہا، جاؤ اور زمین سے مختلف رنگوں کی مٹی لے کر آؤ، جس سے میں ایک مخلوق پیدا کروں گا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین کے پاس گئے اور چند مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لے جانے سے منع کر دیا۔ زمین نے پوچھا، اے جبرائیل، کس لیے تم میرے وجود کو کم کر رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ رب العالمین کا حکم ہے، اس مٹی کو میں لے کر جاؤں اور اللہ رب العالمین اس مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیک اور برے اعمال کریں گے، عذاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی، میں اللہ رب العالمین کی عزت کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی یہ فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی، اے الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کام نہ کر سکے تو اللہ رب العالمین نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہی کام کرنے کو کہا۔ جب وہ زمین کے پاس گئے تو زمین نے پہلے کی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی انکار کر دیا، اور پھر پروردگار عالم نے یہ کام اسرافیل علیہ السلام کو کہا۔ جب وہ بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے تو پھر اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت اسرائیل نے زمین کی منت وداری نہ سنی اور کہا، اے زمین، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت وزاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا کا فرما بردار ہوں اور مٹی لے کر ہی جاؤں گا، تو چاہے جو بھی کر لے۔ زمین نے کہا، میں تمہیں اپنا وجود کبھی نہیں لے جانے دوں گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے اندر ہاتھ ڈالا تو زمین نے آپ کا ہاتھ اندر دبوچ لیا، کیونکہ آپ کو اللہ کا حکم تھا، لہذا آپ نے ایک مشت مٹی نکال لی۔ زمین کی ایک نہ سنی اور مٹی لے کر چلے گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے روح قبض کرنے کا حکم بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک کو کعبہ شریف کی جگہ پہ رکھو، اور پھر اس پر 40 دن بارش برسائی، جس میں 39 دن غم کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی۔ اس لیے آج ابن آدم زیادہ تر رنج و غم اور فکر اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا اور اس کو خشک کیا گیا۔ پھر اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں رکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کا قالب بنایا، یعنی ایک خوبصورت ڈھانچہ بنایا جس کو دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو 40 سال تک وہاں بے جان رکھا گیا۔ پھر اللہ نے روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، ادخل ایھا الروح فی ھذہ الجسد، یعنی داخل ہو جا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح سر کی طرف سے داخل ہوتی گئی تو جہاں جہاں روح پہنچتی گئی تو حضرت آدم کا مٹی سے بنا ہوا ڈھانچہ گوشت اور ہڈیوں میں بدلتا گیا۔ جب روح آپ کے سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا پر وہ گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔
اسی کے ساتھ حضرت آدم کو چھینک آئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ پھر اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور یہ جمعے کا دن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنتی لباس لایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا گیا۔ جس روز آپ کو پیدا کیا گیا وہ جمعے کا دن تھا، اور جس روز آپ کو جنت سے نکالا گیا وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور جس روز قیامت ہوگی تب بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ضرور بتائیں، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنوں کے ساتھ خوش رہیں۔ زندگی رہی تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ضرور ملوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔